غلطی کیے، ورنہ صحیح عقیدہ جو ہے یہی عقیدہ تھا۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک سب سے بڑی دلیل انسانی فطرت کی دلیل ہے، انسانی فطرت کی دلیل۔ آپ جانتے ہیں ایک ایسا انسان جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ایک سیدھا سادہ انسان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے، بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ انسانی فطرت کی دلیل ہے کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ رب کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے، رب آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ ابھی میں نے جن کا ذکر کیا، ابو محمد جوینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر کے اس مسئلے کو تسلیم کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے ایک مرتبہ ایک مجلس میں خوب زور و شور سے یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ میں خوب زور لگا رہا تھا، پہلے کی بات کہہ رہے، میں خوب زور لگا رہا تھا کہ ایک سیدھا سادہ جو بدو آدمی، قریے کا آدمی ہے، قبیلہ ہمدان، ایک بستی خراسان، ملک خراسان کی ایک بستی ہمدان کا ایک آدمی آیا، آ کر اس آدمی نے کہا کہ شیخ آپ اتنا زور لگا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھائیے، آپ دلائل ولائل آپ کی اپنی جگہ، میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، میں اس کو یہ مجھے سمجھائیے کہ جب کبھی کسی بھی آدمی کو، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جب اس کو جو تکلیف ہوتی ہے تو بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف کیوں اٹھ جاتا ہے، بے اختیار اس کے ہاتھ آسمان کی طرف کیوں چلے جاتے، یہ فطرت میں یہ جو جذبہ ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ابو محمد جوینی کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے مجھ سے یہ سوال کیا میں حیران ہو گیا۔ کہتے ہیں حیرنی الحمدانی، اس حمدانی نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی فطرت کا عقیدہ ہے، یہ فطری عقیدہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن عرش پر ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے باخبر ہے، ہمارے سارے حالات سے باخبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہی کتاب کا عقیدہ، یہی سنت کا عقیدہ، یہی سلف کا عقیدہ، یہی ائمہ کا عقیدہ، یہی فطرت کا عقیدہ ہے۔ اس کی حفاظت کریں، اسے باقی رکھیں۔ اور آخر میں ایک مسئلہ ذکر کر کے آپ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اس مسئلے کو جیسے میں نے کہا کہ آپ اس حیثیت سے بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے، بہت نازک مسئلہ ہے، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے۔ جیسے دین کے بعض دوسرے مسائل کے تعلق سے لوگوں کے اندر سستی، کاہلی یا لاپرواہی ہوتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، یہ رب کی ذات کا مسئلہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کی بات چل رہی تھی کسی موضوع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر کبھی ایسا ہوا کہ میرے بیوی کے ساتھ میں نے کسی اجنبی مرد کو دیکھ لیا تو میں تلوار کی دھار ہی سے ماروں گا، اس سے کم سزا نہیں دوں گا۔ واقعہ کچھ اور بات چل رہی تھی، گفتگو کے دوران حضرت سعد بن عبادہ نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے نبی، اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو دیکھ لیا تو تلوار کی دھار ہی سے ماروں گا، کسی اور چیز سے نہیں ماروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اتعجبون من غیرت سعد، کیا سعد کی غیرت دیکھ کر تم کو تعجب ہوتا ہے؟ سعد اتنا غیرت مند ہے، اس کو دیکھ کر تم کو تعجب ہوتا ہے؟ تو دھیان لو یہ بات، انا اغیر منہ، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، مجھے سعد سے زیادہ غیرت آتی ہے۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، آپ کی اگر کوئی صفت ہو، آپ کی کوئی خصوصیت ہو، یا آپ سے متعلق کوئی بات ہو، آپ کی شان میں کوئی ہلکی سی گستاخی کرے، آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ سعد کی غیرت لوگوں کو تعجب میں مبتلا کرتی ہے، نبی کی غیرت سعد کی غیرت سے زیادہ ہے، اور رب کی غیرت نبی کی غیرت سے زیادہ ہے۔ بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ ہر جگہ ہے، اور نعوذ باللہ جیسے میں نے کہا اس عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ کہ نہ گندی جگہیں بچتی ہیں، نہ انسان بچتے ہیں، نہ پتھر، نہ شجر و حجر، اتنی بڑی گستاخی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آ جائے تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا کیا انجام ہوگا؟ رب بڑا غیرت مند ہے، رب کو غیرت آتی ہے، اور جب رب کو غیرت آ جائے گی تو آپ اور آپ کہاں جائیں گے؟ کون ہمیں پناہ دے گا؟ کس جگہ جا کر ہم کو پناہ ملے گی؟ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، دین کا یہ بڑا اہم مسئلہ، بڑا نازک مسئلہ، اسے علماء کا مسئلہ نہ بناؤ۔ جب نبی نے لونڈی سے پوچھا ہے یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ رکھو کہ رب عرش پر ہے، رب آسمانوں پر ہے، لیکن ہم سب کے حالات سے باخبر ہے، ہم سب کی خبر رکھتا ہے، اور ہماری ہر بات اس کے علم میں ہوتی ہے۔ یہی عقیدہ صحیح ہے۔ اس سے ہٹ کر جو عقیدہ رکھا جاتا ہے وہ کتاب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے، ائمہ کرام کے ارشادات کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب کی تعظیم کے خلاف ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس عقیدے سے بچاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یا دلوں میں موجود ہے، یا مسجد میں موجود ہے، یا کسی مخصوص جگہ میں موجود ہے۔ اس کے بجائے ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہی میرا آج کا موضوع تھا۔ میں امید کرتا ہوں
کہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی اس سے مسئلہ اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس عقیدے کو سب سے پہلے سمجھنے اور اس عقیدے کے نتیجے میں رب کی عظمت کا جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ احساس ہم سب کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دین اور ایمان کے ایک ایک مسئلے کے متعلق تحقیق کی روشنی میں صحیح موقف کو جاننے، پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبدالحسیب مدنی صاحب جنہوں نے اتنے بھاری موضوع پر ہمیں مدلل باتیں بتائی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ